अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 13। नौशीन का बीपी बहुत हाई हो गया था। डॉक्टर ने नींद के इंजेक्शन तो लगा दिए थे, मगर वो नींद में भी वलीजा का ही जिक्र कर रही थी। सुबह नींद की हालत पर कुरस कर रह गया। एहसन ने कमरे में झांक कर देखने की सहमत भी न की थी। सुबह नौशीन की सोई जागी कैफियत में छोड़कर दरवाज़ा एहतियात से बंद करता हुआ बाहर निकल आया। मोबाइल की बीप पर फ़ोन अपनी जेब से निकाल कर चेक किया तो एक अनजान नंबर से एक मैसेज मौसूल हुआ। सुभान ने वो मैसेज ओपन किया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपको मैसेज करने के लिए बहुत बहुत माजरत, मगर दिल को किसी तरह सुकून नहीं था। वलीजा आपी की खैरियत बता दीजिए। उसे 1 मिनट भी न लगा समझने में कि ये फ़ातिमा है। वो क्या लिखता कि इसका निकम्मा भाई उसे अब तक ढूंढ नहीं सका। यह खबर बिजली बनकर उस पर गिरी थी जब बुराक ने उसे बताया कि सनी वलीजा को लेकर कहीं और चल भाग गया है। उसे वलीजा की फ़िक्र थी बस। वो नाजुक दिल की हसास लड़की थी। वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो एहसन को देखने इनके कमरे की तरफ बढ़ा कि फ़ोन की तेज़ आवाज़ पर उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हुई। माज का नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल अटेंड की कि न जाने अब क्या बुरी खबर सुनने को मिलेगी। हेलो माज, कुछ ऐसा मत बोलना जो मैं सुन ना सकूं। सुभान ने माज को पहले ही वार्न कर दिया कि वो सोच समझ कर बोले। माज पहले की निस्बत बहुत पुरअज़्म और जोशीले अंदाज में बोला। वलीजा मिल गई है भाई, वो हमारे साथ है। हम घर आ रहे हैं कुछ देर में। सुभान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे माज की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कैसी है वो माज और वो खबीस इंसान? छोड़ना मत उसे। सुभान जज्बाती हो रहा था। माज ने मसरूफ़ से अंदाज में कॉल काट दी। भाई उसे बाद में देखते हैं, फिलहाल आप मिठाई तैयार रखिए, हम वलीजा को वापस ले रहे हैं। आप घर में सिक्योरिटी को और बढ़ा दें। वो सुभान को ताकीद करता हुआ फ़ोन को खुद बंद कर गया, मगर सुभान का दिमाग कहीं और ही निकल गया था। मिठाई के साथ साथ मौलवी भी तो होना चाहिए। तुमने अपना वादा निभा लिया माज। मेरी बहन को ढूंढ लिया। अब मैं कोई रिस्क, कोई ताख़ीर नहीं करूँगा और ना मुझे अब किसी पर भरोसा है। वो मोबाइल उठाता एक नंबर डायल किया। हेलो बिलाल, सॉरी यार तुझे इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वलीजा मिल गई है। क्या तू इस वक्त किसी मौलवी साहब का अरेंज कर सकता है? बिलाल ने हैरानी से पूछा। मुबारक हो, वलीजा मिल गई, मगर मौलवी साहब का क्या करना है? क्या सनी का जनाजा पढ़वाना है? सुभान इसकी बात पर मुस्कुराया। हाँ यही समझ ले, बस तू पहुँच और दूसरा गवाह भी साथ ले आ। यार तू सीरियस है? बिलाल ने आहिस्तगी से पूछा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। यह मजाक नहीं है माज। माज से ज़्यादा हकदार मेरे वलीजा का कोई नहीं हो सकता। तू बस जल्दी से बंदोबस्त करो। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। बिलाल ने अपना फ़ोन बंद किया तो सुभान के कदम एहसन के कमरे की तरफ बढ़े। वह जायनमाज़ पर बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे की इज़्ज़त को महफूज रखना, उसे सलामत रखना। मेरे मालिक, इसे वो तकलीफ़ न देना जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को इतना पैसा होने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका, खुशियाँ ना ख़रीद सका। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, मगर हर बेटी अपने बाप की शहज़ादी ज़रूर होती है। दरवाजे पर आहट हुई तो वो चौंके। वहाँ सुभान खड़ा था। सुभान की आंखें भी भीगी हुई थी, मगर वो अपने आंसू बाप के सामने छुपा रहा था। दरवाजे की चौखट पर खड़े उसने लरसती आवाज़ में पुकारा, डैड। उन्होंने आंखें पूंछी, चायनमाज़ समेटी, मगर आंखों में टूटा हुआ गरूर और एक बेटी को देखकर बिखरती हुई तकलीफ़ वाज़े थी। आज पहली बार लगा बेटी का बाप होना कमज़ोर होना होता है। इतना कुछ होने के बावजूद मैं अपनी वलीजा को महफूज न रख सका। सुभान ने आगे बढ़कर बाप के दोनों हाथ थाम लिए। नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हमारी ताकत हैं और आपकी बेटी महफूज है। माज ने अपना वादा पूरा कर दिया है। क्या? वलीजा मिल गई? सच में? कैसी है वो? या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो खुशी के मारे दोबारा रो दिए। बूढ़ी आंखों में अब नमी सुकून में बदलने लगी थी। वो ठीक है ना? जी, अब वो ठीक है और अब कभी किसी का साया भी इस पर नहीं पड़ेगा। इजाज़त चाहिए डैड। बाप ने सर उठाया। उसकी आंखों में थकन, दुख और कई दिनों की बेख्वाबी का अक्स था। किस चीज़ की इजाज़त सुभान? सुभान ने एक गहरी सांस ली। मैं वलीजा को इसके कदरदान को सौंपना चाहता हूँ। सनी का भरोसा नहीं रहा, वो गायब है और आप भी जानते हैं कि वो कब क्या कर हरकत कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एहसन के माथे पर एक गहरा बल आया। सुभान की निगाहों में खुद एतमादी थी, मगर दिल अंदर से लरस रहा था। तो मैं इससे पहले वलीजा को माज के निकाह में देना चाहता हूँ। वही शख्स है जिसने वलीजा के लिए जान तक दाव पर लगा दी, जो इसे इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और सच्चा साथ दे सकता है। मैं अपनी बहन को और ख़तरे में नहीं डाल सकता। कमरे में लम्हे भर की खामोशी छा गई। एहसन ने तस्बीह का आखिरी दाना छोड़ा, दोनों हाथ गोद में रखे, नज़रें बेटे के चेहरे पर गाड़ दी। माज, उनकी आवाज़ जैसे बरसों का बोझ उठाए हुए थी। जी डैड,
وہی معاذ جو ولیجہ سے محبت کرتا ہے اور جس نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ باپ نے آسمان کی طرف نظریں کی جیسے خاموش دعا مانگی ہو، پھر ان کے لب ہلے۔ ٹھیک ہے۔ سبحان کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ آپ نے اجازت دے دی؟ ہاں دے دی۔ تمہاری ماں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ولیجہ کو دوبارہ بلیک میل کر سکتی ہے، اس بار کوئی بیوقوفی نہیں۔ وہ اٹھے، اپنی چادر درست کی اور تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھے۔ سبحان کو اطلاع کر دیتے ہی وہ اندر آیا، پھر اس کی نظر ولیجہ پر پڑی۔ وہ جو اجنبی ہو کر بھی شناسائی کا احساس اجاگر کر رہی تھی، اس کے چہرے کے ہر تاثر کو بغور دیکھتا وہ اس کے پاس آیا۔ وہ حجاب میں لپٹی معصوم سی کوئی ابصرہ لگ رہی تھی جس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اس وقت خوف کے سائے تھے۔ کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے اے ظالم حسینہ، میرے بس میں ہوتا تو اپنا سینہ چاک کر کے دکھلاتا۔ میرا دل دھڑکتا ہی تیرے نام سے ہے، تیری محبت میرے لہو میں بوند بوند کر دوڑ رہی ہے۔ مگر تم نے کیسے ریزہ ریزہ کیا میری محبت کو؟ تو ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، مگر سکون بہت ملتا ہے تجھے اپنا سوچ کر۔ محبت میں ٹوٹے ہوئے لوگ بہت مشکلوں سے خود کو سمیٹتے ہیں۔ سرماز انہی لوگوں میں ایک شامل ہے۔ براق، ولیجہ کو گاڑی میں لے آؤ، ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے۔ نظروں کا زاویہ بدلتے وہ براق سے مخاطب ہوا۔ ہاں چلو ولیجہ میری گڑیا۔ براق نے ولیجہ کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس پر ولیجہ کی زوردار چیخ پر جاتے ہوئے معاذ نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرا پیر، یا اللہ! وہ دوبارہ صوفے پر گر گئی۔ معاذ بے اختیار مڑا اور اپنی بے متاع حیات کو دیکھا جس کی جھیل سے ایسی آنکھیں تکلیف کی شدت سے بہنے کو تیار تھیں۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا وہ تکلیف میں ہے؟ دیکھو کہاں لگی ہے۔ وہ براق پر بری طرح چلایا۔ براق نے کندھے اچکا کر اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا یار، آرام سے بول۔ ولیجہ مجھے دیکھنے دو، کہاں چوٹ لگی، اپنا پیر آگے کرو۔ براق کی بات پر ولیجہ نے نظر کی نظر اٹھا کر معاذ کو دیکھا۔ نہیں بھائی، میں پھر سے کوشش کرتی ہوں۔ ولیجہ نے پیر دکھانے سے انکار کیا تو معاذ سمجھ گیا کہ وہ اس کی وجہ سے ہچکچا رہی ہے۔ وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ براق، اب دیکھو۔ ولیجہ معاذ کی اس ادا پر اپنے لب دانتوں میں دبا گئی۔ اس قدر ٹوٹ کر چاہنے والا مرد میرا کیوں نہ ہوا اللہ؟ وہ لڑکی خوش نصیب ہوگی جس کے مقدر میں معاذ ہوگا۔ دل سے ایک ہوک سی نکلی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ ولیجہ نے خاموشی سے پیر آگے کیا۔ او نو! ولیجہ، اتنی زیادہ چوٹ کیسے لگی اور اتنا خون نکل چکا ہے کہ اب پوری ٹانگ پر جم گیا ہے۔ براق نے فکر سے ولیجہ کو دیکھا۔ وہ میں نے سنی سے بچنے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اندھیرا بھی تھا، وہاں سارے گملے ہی گملے رکھے ہوئے تھے جن میں کچھ کے کانٹے بھی تھے۔ میں سیدھی وہاں پر گری تھی۔ معاذ نے شدت سے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ یہ وقت بھی آنا تھا اس پر، اس کی ولیجہ اس کے ہوتے ہوئے کتنے کرب سے گزری۔ لعنت ہے تجھ پر سنی، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ میرا دل چلنی کیا ہے تو نے بغارت۔ ولیجہ کو کیا کہیں اور کبھی ولیجہ کیا کہیں اور بھی لگی ہے۔ براق کی بات پر معاذ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی، گھر جا کر دیکھ لوں گی، ابھی مجھے یہاں سے لے جائیں۔ ولیجہ کی حالت کے پیش نظر معاذ نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تاکہ جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کر سکیں۔ براق نے ولیجہ کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کی مگر تکلیف بہت زیادہ تھی۔ ولیجہ کے بس میں نہ رہا، وہ پھر سے چیخی۔ اوہ براق بھائی، میں مر جاؤں گی۔ وہ کھڑی کھڑی براق کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کا پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ براق بہن کی تکلیف پر تڑپ اٹھا، مگر معاذ دہش کے عالم میں براق کی طرف آیا اور ایک مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ براق نے ولیجہ کو سنبھالا ہوا تھا، وہ خود کو نہ بچا سکا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کس بات پر وحشی ہو رہا ہے؟ براق حلق پھاڑ کر چلایا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا وہ نہیں چل پا رہی تو اتنی تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ بہن کو اٹھا ہی نہیں سکتا؟ معاذ کا بس چلتا، اس کے دانت بھی توڑ دیتا۔ اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو خود اٹھا دے۔ دیکھ رہا ہے میں کیسے سنبھال رہا ہوں اسے۔ براق کو بھی معاذ پر تپ چڑھی تھی، چوٹ اسے بھی لگی ہوئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ کسی کو اس کے کارنامے کے علم نہیں تھا اب تک۔ اٹھا لیتا، خدا کی قسم ایک قدم بھی زمین پر نہ پڑنے دیتا۔ اگر میں تیری بہن کا محرم ہوتا، آج تیری بہن اس حال میں نہ کھڑی ہوتی اگر میں اس کا محرم ہوتا۔ سنی کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ تیری بہن کی طرف کبھی دیکھ بھی لیتا اگر میں اس کا محرم ہوتا۔ میں مجبور ہوں۔ مجھے یہ ہاتھ نہیں لگانے دیں گی محترمہ۔ معاذ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ تو کیا ہم اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تیری بکواس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بالکل نہیں رکھ سکے، ورنہ اس حال میں نہ ہوتی۔ دونوں آپس میں ہی الجھ رہے تھے کہ ولیجہ نے دونوں کو خاموش کرایا۔ خدایا مجھے گھر لے چکریں اور دیر ہو رہی ہے دیر رہی تو ختم ہو جاؤں گی، پلیز مت لڑیں آپ دونوں۔ براق اور معاذ جو ابھی ایک دوسرے پر برسنے ہی والے تھے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ براق، اسے گود میں اٹھا کر لے آؤ، انسانوں کی طرح، فوراً۔ معاذ اس پر دھونس جماتا ہوا باہر نکل گیا۔
براق نے احتیاط سے ولیجہ کو اٹھایا۔ معاذ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ براق نے ولیجہ کو سہارا دیا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سبحان اور احسن بے چینی سے گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان بار بار گھڑی دیکھتا اور احسن خاموشی سے دعائیں۔ اچانک پورچ کی خاموشی میں گاڑی کے ٹائر کی آواز گونجی۔ معاذ کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل اور پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی کے رکنے کی دیر تھی کہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے۔ معاذ گاڑی سے اترا۔ اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ ولیجہ نے جیسے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، معاذ نے فوراً نرمی سے روک دیا۔ رکو، وہ دھیرے سے بولا۔ کون سی ریس جیتنی ہے، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ اسی لمحے براق گاڑی کی دوسری طرف سے آیا۔ اس نے آہستگی سے ولیجہ کو سہارا دیا۔ براق نے اسے باہوں میں اٹھایا۔ سبحان اور احسن کا دل دہل گیا۔ ولیجہ کی حالت ان کی روح چیرتی۔ یا اللہ میری بہن، سبحان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ کیا ہوا ہے ولیجہ کو براق؟ احسن کا دل دہل گیا اسے اس طرح سے دیکھتے ہوئے۔ ڈر اندر چل کر پوچھنے، یہ بہت بھاری ہے، میری کمر ٹوٹ گئی اس چڑیل کو اٹھا کر۔ اس کے ہلکے پھلکے جملے نے ایک لمحے کو سب کو سانس لینے کا موقع دیا۔ ولیجہ کے لبوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ آئی۔ سب لوگ پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئے، مگر معاذ وہیں سے ہی لوٹنے لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ سبحان نے اسے آواز دی، اے عاشق، کہاں چل دیے؟ یوں منہ چھپا کر چل دینے کو میں کیا سمجھوں؟ سبحان اس کی طرف متوجہ چلتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو سمجھانا اور وضاحتیں دینا بند کر دیا ہے۔ جس کا جو جی چاہے مطلب نکال سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب تمہیں ہماری پرواہ نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں بے حد محبت تھی۔ پرواہ ہے، بہت ہے، اسی لیے تو خاموش ہوں، تاکہ کسی کو مزید کوئی دکھ نہ دوں۔ تو محبت سے دستبردار ہو رہے ہو اپنی؟ سبحان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ نہیں، دستبردار نہیں، مگر میری محبت کو مجھے خود سے دور رکھ کر سکون ملتا ہے تو میری جان بھی قربان اس کی خواہش پر۔ معاذ کے جواب نے سبحان کو لاجواب کر دیا۔ اتنی محبت کرتے ہو؟ محبت کہاں رہی، اب تو عشق بن کر میری روح میں سما گئی ہے۔ تو پھر ہاتھ تھام کیوں نہیں لیتے؟ ہاتھ کیا، وہ تو سر سے پیر تک صرف میری ہے، جب مناسب سمجھوں گا تھام بھی لوں گا۔ لا حول ولا قوت، بھائی کے سامنے ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ سبحان کا چہرہ سرخ ہوا۔ کوئی لحاظ ہو جو یہ انسان کر لے؟ چلو تمہاری زبان میں بات کرتا ہوں، تمہاری امانت تمہیں لوٹانے جا رہا ہوں۔ لڑکی والا ہوں اس لیے اکڑ بہت ہے، خود سے رشتہ نہیں مانگوں گا اپنی بہن کا۔ معاذ نے گاڑی کا دروازہ دوبارہ لاک کیا۔ نہ بھی کہتے تو بھی لے تو میں نہیں جانا تھا، مگر اتنی شرافت کی امید نہیں تھی مجھے۔ معاذ کا دل رقص کر رہا تھا۔ جی تو چاہا کہ سبحان کا منہ چوم لے، مگر ابھی بڑے حساب کتاب تھے جو دونوں بہن بھائیوں سے اس نے لینے تھے۔ شرافت دکھانی پڑی کیونکہ تم سے ڈر لگنے لگا ہے مجھے۔ سبحان نے اس کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ ڈرنا چاہیے بھی اور ڈرنا بنتا بھی ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا تو سبحان نے اسے گلے سے لگایا۔ تیرا شکریہ، تیرا احسان نہیں بھولوں گا، میری بہن کو صحیح سلامت واپس لے آئے، مگر میں ولیجہ کو لے کر اب کوئی لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ میرے بہن کی خوش نصیبی ہوگی کہ تم جیسا شریک سفر اسے ملے گا۔ سبحان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ آپ کا اعتبار میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ تمہاری اجازت ہے معاذ؟ سبحان نے اجازت طلب کی۔ بسم اللہ۔ معاذ مسکرا کر اس سے پہلے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا چکا تھا۔ براق نے ولیجہ کو اس کے کمرے میں بہت احتیاط سے بٹھایا۔ احسن نے پہلے براق کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ چوٹ تمہیں کیسے آئی؟ اور ولیجہ کے پیر پر کیا ہوا ہے؟ کہ سنی کے ساتھ تم لوگوں نے ہاتھا پائی کی ہے؟ براق اپنی نظریں چرانے لگی۔ کیا بتاتا اپنا کارنامہ؟ براق بھائی، جب میں وہاں پر تھی تو سنی بہت اونچا اونچا چیخ رہا تھا آپ کا نام لے کر۔ وہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ آپ نے مشل کے ساتھ کیا کیا ہے بھائی؟ ولیجہ کے سوال پر جہاں احسن کا رنگ اڑا تھا، دروازے سے آتے ہوئے معاذ اور سبحان بھی وہیں منجمد ہوئے۔ کیا کہا مشل؟ اس کا ان سب سے کیا تعلق؟ احسن نہ سمجھی سے براق کو دیکھ رہے تھے۔ براق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے۔ وہ ڈیڈ، مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، میں نے نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجھ سے ہو گیا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ احسن نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا۔ کیا ہو گیا؟ بولو، کیا کیا ہے تم نے اس بچی کے ساتھ؟ احسن کو چلاتا دیکھ سبحان بھی آگے کو آیا۔ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ چھوڑیں اسے، پہلے پوری بات تو پوچھ لینے دے۔ براق ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مشل کہاں ہے؟ سبحان نے نرمی سے پوچھا تو براق نے حوصلہ کرتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ میں نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ براق روانی سے بتا تو گیا، مگر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ ساری زندگی یاد رکھنے والا تھا۔ سبحان نے پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ اتنے بھرپور تھپڑ پر براق کا دماغ گھوم گیا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ مذاق سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے بچیوں کی عزت کو، مذاق سمجھا ہے؟ سبحان کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ بھائی، مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے بدلہ لینا تھا۔
बुराक दूसरी बार अपनी सफाई में कुछ कहने लगा तो इस बार एहसन ने अपना हाथ साफ किया। इसे दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़। नाहंजार इंसान, गुस्सा आ गया था तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। बेगैरत, तू लड़की उठा लाया। कहाँ है वो? बोल, कहाँ है मिशेल? एहसन का तो बस नहीं चल रहा था, वो उसका खून पी जाते। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी, जो आज के दिन ये दिखा रहे हो। बुराक का सर झुका हुआ था मगर आंखों में शर्मिंदगी से ज़्यादा बेबसी थी। कुछ कहना चाह मगर एहसन का कहर इतना शदीद था कि अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। ये है तुम्हारी खैरत? मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। बुराक ने धीरे से सर उठाया। डैड, मेरी बात सुने, कसम है मुझे कुछ गलत नहीं किया। तुमने मेरी इज्जत पर धब्बा लगा दिया। यही खैरत है तुम्हारी? यही मर्दानगी है तुम्हारी? अब कोई क्या सोचेगा कि इस लड़की के, इस घर के लड़के लड़कियों को यूं उठाकर लाते हैं? ये दिन देखने थे मुझे। डैड, अब यहाँ बैठे आराम से। सुभान ने इनके कंधे पर हाथ रखा। मैं इससे बात करता हूँ। ऐसा ने खूनख्वार नज़रों से बुराक को देखा मगर सुभान के कहने पर खामोशी से बैठ गए। सुभान ने इनका हाथ थामा, इन्हें सोफे पर बिठाया। वलीजा शर्मिंदा से बेड पर बैठी थी। उसे क्या मालूम था कि इसका एक सवाल माहौल को इतना गर्म कर देगा। पानी का गिलास दिया। इसी लम्हे मास बुराक की तरफ बढ़ा। बुराक ने नजरें नहीं चुराई, सीधा मास के सामने खड़ा हुआ, फिर गाल आगे किया जैसे खुद को सजा देने को तैयार हो। मार मार ले, अब तू भी मार ले, सबके सामने बेइज्जती करवा चुका हूँ। तुम भी अपना हिसाब चुका लो। कहाँ रखा है मिशेल को? मास सर्द लहजे में पूछ रहा था। बुराक की गर्दन झुकी, लग कपकपाए। वो तेरे अपार्टमेंट में। उसकी आवाज़ जैसे कैसी गहरे कुएं से आ रही थी। मास का जब्त टूट गया। एक सन्नाटेदार थप्पड़ बुराक के गाल पर पड़ा, इतना शदीद कि बुराक लड़खड़ा गया। तुझे हर काम के लिए मेरा अपार्टमेंट ही मिलता है साले। मैं अपनी बीवी को कहाँ लेकर जाऊँगा? मास इसके कान में गुर्रा कर बोला। बीवी? कौन सी बीवी? बुराक ने छंबे से उसे देखा। इतनी देर में मुलाजमे ने अंदर आकर इतला दी। भाई, बाहर आपके दोस्त और एक मौलवी साहब आपको बुला रहे हैं। फजर की अजान होने वाली है, वो कह रहे हैं इन्हें वापस भी जाना है। अच्छा, इनसे बोलो हम आ रहे हैं। सुभान ने मुलाजमा को वापस भेज दिया। डैड चलें, पहले जो ज़रूरी काम था वो कर लें, इसके बाद उनकी खबर लेता हूँ। इस मामले को सोच समझ कर हल करना होगा। और बुराक, तुम किसी सूरत अकेले नहीं जाओगे वहाँ पर। मगर भाई, वो बेचारी बीमार थी, उसे बुखार था। मैं वलीजा का सुनकर उसे वहाँ छोड़ आया था। वो बेहोश थी इस वक्त। बुराक, तुझे कीड़े पड़े, कोई फ़र्क नहीं तुम्हें और सनी में। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतनी ही बेचारी थी तो क्यों उठा के लाए हो? वो और दुश्मन हो जाएगा हमारा। इसकी बहन हमारे पास है, वो दोबारा वलीजा को उठा लेगा। एहसन को अब बुराक और वलीजा की फ़िक्र भी हो रही थी। वलीजा की अब आप फ़िक्र ना करें, अब वो वलीजा की साई को भी नहीं पहुंच सकेगा। माज़ ने यकीन दहानी करवाई। डैड, मैं मिशेल का मामला देख लूँगा, निकाह से फ़ारुग हो जाए तो फिर मैं खुद जाता हूँ वहाँ। पता नहीं इसकी कंडीशन कैसी हो। मगर किसका निकाह है, आप लोग बता क्यों नहीं रहे? बुराक के साथ साथ बेड पर बैठी वलीजा जो सारी कार्रवाई देख रही थी, वो खुद भी तजस्सुस में मुब्तला थी कि इस वक्त किसका निकाह है। माज़ और वलीजा का। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहन इस बार समझदारी से फ़ैसला करेगी। सुभान वलीजा के सर पर हाथ रखता बाकी सबको नीचे आने का इशारा करता उसे हैरान और परेशान बैठा छोड़ गया। अंधेरे कमरे में ज़ोर से दरवाज़ा खुला। सनी अंसारी भड़कते हुए कदमों के साथ अंदर आया। आंखें लाल अंगारे जैसी, बाल बिखरे हुए, कॉलर आधा खुला। वो कोई पागल जनूनी लग रहा था। मैंने तुमसे कहा था इन दोनों को वहाँ शूट कर देना, वहाँ से कोई बचना नहीं चाहिए। मगर तुम वहाँ से भाग गए। एक पैसा नहीं दूंगा तुम लोगों को, हरामखोर, बेगैरत। ना हिम्मत है ना गैरत, बस पैसों के पीछे दौड़ने वाली गीदड़। सनी इसके बालों से पकड़कर उसे घसीटा। सनी ने जुनूनी बना अपने आदमी पर चढ़ दौड़ा था जिसको उसने माज़ और बुराक पर गोली चलाने के पैसे दिए थे। सर, वहाँ पुलिस की भारी नफरी थी, मेरे बस से बाहर था सब कुछ। वो बेबस बना अपनी सफाई पे दे रहा था। अब कहाँ हैं दोनों? बता, अब कहाँ हैं वो दोनों? कहाँ छुपे हैं मेरे दुश्मन? सर, माज़ और वलीजा का निकाह हो रहा है अभी इसी वक्त। वो डरता हुआ लरजती आवाज़ में बोला। सनी की आंखों की पुतलियाँ फैल गई, चेहरे के नक्श तन के, सांस जैसे सीने में ही कहीं फंस कर रह गई हो। निकाह? सनी का धारणा कमरे के शीशों को लरजा गया। कैसे? तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरी है, ये झूठ है। वो बेयकीनी की कैफियत में इसका गिरेबान पकड़ गया। मुझसे झूठ बोलने वाले का अंजाम पता है ना? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सर झूठ बोलने की। मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि माज़ और वलीजा का निकाह सुभान करवा रहा है। सनी की आंखों का रंग ही बदल गया था। सुभान? उसके दांत कचकचाए। कमरे में हर तरफ तबाही का आलम था। शीशे, गुलदान, फ्रेम सब टूट चुके थे। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। इंतकाम की बाज़गश्त उसके अंदर दहकती जा रही थी। वो मेरी थी,
ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ پاگل پن اور وحشت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ یہ نکاح رکنا چاہیے جیسے بھی ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، دانت پیسے اور کرسی کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا۔ چاہے خون بہے، چاہے مجھے خود کو داؤ پر لگانا پڑے، ولیجہ میرا حق تھی ہے، اور اگر وہ آج کسی اور کی ہو گئی تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سنی کی مسکراہٹ زہر سے لبریز اور خوفناک تھی۔ آج یا تو ولیجہ میری ہوگی یا کسی کی نہیں۔ سر، ان کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری ہے، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے سر، بلکہ آپ احتیاط کریں، باہر اندر دیکھ کر سن کر جائیں۔ سنی کو اس کا آدمی ڈرا رہا تھا جس کا سنی پر رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تماشا تو میں لگاؤں گا ان کے خلاف۔ میری بہن کو اغوا کر کے لایا وہ براق، اس کے تو ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ پتہ لگاؤ مشل کو کہاں رکھا ہے، ایس ایچ او سے میری بات کراؤ، براق کے خلاف FRI کٹوانی، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں مشل کی کڈنیپنگ کے، مگر اس کے پاس کچھ نہیں۔ سنی مکاری سے ہنستا ہوا ساری پلاننگ تشکیل دے رہا تھا۔ سکون سے نہیں رہنے دوں گا میں کسی کو بھی۔ بیٹا بولو، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی گونجتی ہوئی آواز نے معاذ کے دل کی دھڑکن کو بے انتہا تیز کر دیا۔ جس دن کے لیے وہ اتنا تڑپا تھا، اپنے رب سے اتنی دعائیں، اتنی التجائیں کی تھی، گڑ گڑا کر رویا تھا، سجدوں میں اپنی محبت کو مانگا تھا، وہ دن اس طرح اس کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی سوتی جاگتی کیفیت میں مبتلا تھا، جس کا تصور اس نے برسوں اپنے دل میں بسائے رکھا، آج وہ حقیقت کا روپ لیے اس کے سامنے تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ بس دلوں کی دھڑکنیں، سانسوں کی رفتار اور نگاہوں کی شدتیں باقی رہ گئی۔ بعض نے اپنی بے ربط اور بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کے سر اور تال کو قابو کرتے قبول ہے کا ورد شروع کیا۔ قبول ہے، جیسے ایک خواب ادھورا مکمل ہو گیا ہو۔ مولوی صاحب نے دوبارہ کہا، بیٹا کیا آپ کو ولیجہ بنت احسن سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل نے ایک بار پھر اعتراف کیا، اور تیسری بار۔ بیٹا آخری بار، شریعت کے مطابق جواب دیجیے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ معاذ نے اپنے دل کی گہرائی سے، پورے یقین، وفا اور جذبے سے کہا۔ بس یہی 3 لفظ تھے جنہوں نے 2 ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، 2 خوابوں کو حقیقت دے دی، اور 2 محبت کرنے والوں کو حلال رشتے کی خوبصورتی سے باندھ دیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکبادوں کا شور شروع ہوا۔ کمرے میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آ گیا ہو، دعاؤں کی سرگوشیاں، خوشبوؤں کی لہریں اور آنکھوں میں چمکتے خواب۔ سب سے پہلے معاذ آگے بڑھا، بیٹے کو گلے لگایا، پیشانی چومی اور کہنے لگے، اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ احسن مہمانوں کو چھوڑنے باہر تک گئے، پھر سبحان کی باری آئی۔ وہ ہاتھ میں مٹھائی لیے کھڑا انتظار کر رہا تھا اپنی باری کا۔ اے سچے عاشق، تمہیں تمہاری سچی محبت مبارک ہو۔ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالی، سبحان نے زور سے گلے لگایا تو معاذ کا دل ماں باپ کی یاد میں تڑپ اٹھا۔ کتنے ارمان ہوتے ہیں والدین کے، خیر مبارک سچ مچ کے سالے۔ وہ اسے اسی کی ٹون میں جواب دیتا ہمیشہ کی طرح لاجواب کر گیا، اب بھائی تو گیا ہاتھ سے، اب بیگم کے حکم کے چلیں گے۔ معاذ نے ہنستے ہوئے نظریں جھکا لی، جبکہ نمبر آپ کا تھا پہلے۔ معاذ نے ایک بار پھر سبحان کو لاجواب کیا۔ سبحان خجل سا ہوتا سر جھکا گیا، پھر باری آئی براق کی۔ مبارک ہو بہت بہت میرے یار، وہ بیچارہ تو خوشی خوشی گلے لگا تھا۔ خیر مبارک، تجھ سے گلے ملنے کو دل تو نہیں کر رہا، دل کرا ڈائریکٹ تیرا گلا دبا دوں، اس زمین پر امن قائم کر دوں، مگر مجبوری ہے۔ براق نے منہ بناتے ہوئے معاذ کو گھورا، یار اب میں نے کیا کیا ہے؟ جس کو دیکھا ہے ذلیل ہی کر رہا ہے۔ ذلیل تو بھی وہ کرے گا جس کی بہن کو تو اٹھا کر لایا۔ معاذ کے بجائے اس کی جواب جب سبحان نے دیا تو اس کا منہ اور لٹک گیا۔ تو میں کیا کرتا، آپ ہی بتا دیجئے، کیا وہ ہماری بہن کو نہیں اٹھا کر لے کر گیا تھا؟ اور میں کون سا اسے شادی کے ارادے سے اٹھا کر لایا ہوں؟ میں تو صرف سنی کو ڈرانے کی غرض سے اسے اٹھا کر لایا تھا۔ میں جا رہا ہوں سنی کے اپارٹمنٹ میں، اسے دیکھتا ہوں، وہ ٹھیک ہے تو میں اسے صحیح سلامت اس کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اپنی دھن میں بولتا باہر نکلنے کو تھا جب سبحان اور معاذ نے مشترکہ اسے شرٹ سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ وہ کسی فلاپ فلم کے ہیرو سنی کے حال میں تجھے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو اکیلا کہیں نہیں جائے گا کچھ دن، سمجھا؟ معاذ نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ تو میں نہیں ڈرتا اس سے، میں دیکھ لوں گا۔ وہ پھر باہر نکلنے کو تھا۔ تمہیں ہماری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی براق؟ تم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ اب کہ سبحان نے اسے ٹوکا۔ بھائی وہ وہاں بیمار ہے، اگر مرمر آ گئی تو؟ براق کی بات پر سبحان نے ہنکارا بھرا۔ یہ جملہ سبحان کے دل میں تیر بن کر لگا۔
براک اگر اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو تجھے زمین میں گاڑ دوں گا۔ عورتوں سے دشمنی نہیں نکالی جاتی جاہل انسان۔ بزرگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے اور ایک جوان لڑکی کی عزت کو خود تار تار کر دیا۔ سبحان کو مشل سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ بھائی میں آپ کو اتنا نیچ لگتا ہوں؟ ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے اسے، وہ جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ براک خود پر لگے الزام پر تڑپ اٹھا۔ کون مانے گا؟ بتاؤ، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ یہ مشل تمہارے گلے کا ڈھول بننے والی ہے، تم دیکھنا۔ ساری زندگی یہ ڈھول تم نے نہ پیٹا تو میرا نام بدل دینا۔ براک کو پل بھر کے لیے خاموش ہوا۔ غلطی کی تھی تو پشیمان بھی تھا۔ اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے سبحان کا دل پسچا۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ چلتا ہوں، مگر سیکیورٹی کے ساتھ، اور معاذ آج تم یہیں رکو۔ ولیجہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا لیکن آواز میں بھائیوں جیسا حکم تھا۔ سبحان کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور فکر واضح تھی۔ ولیجہ ابھی ابھی ایک طوفان سے نکلی تھی اور اب اسے تنہا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ براک تم جلدی سے باہر آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اسے حکم دیتا باہر نکل گیا تو جاتے ہوئے براک کو بھی یاد آیا کہ بہن کو نکاح کی مبارک نہیں دی۔ میں ولیجہ سے مل کر آیا۔ معاذ نے اسے وہیں روک لیا۔ کدھر جا رہا ہے؟ معاذ نے ایک آئیبرو اٹھا کر سوال کیا۔ اپنی بہن سے ملنے، تجھے کیا کوئی تکلیف ہے؟ براک نے سینے پر ہاتھ رکھے استفسار کیا۔ نکل، چل، شرافت سے نکل، تو نہیں مل سکتا، چل بھاگ۔ معاذ نے آستین اوپر چڑھاتے ہوئے کہا۔ میری بہن ہے، تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ براک نے بھی اپنے آستین فولڈ کیے۔ تیری وجہ سے میں اپنی بیوی کو آج اس کے گھر نہیں لے جا سکا۔ اچھی خاصی رخصتی بھی مل رہی تھی، مگر تو اور تیری وہ پرکٹی کبوتری میرا گھر ایسے استعمال کرتے ہو جیسے تمہارے باپ کا مال ہے۔ اس کے ہوتے کہاں لے جاتا اپنی بیوی؟ بول، منہ سنبھال کر بات کرو، میری کبوتری نہیں ہے، سمجھا؟ مجھ سے جلد بازی میں غلط فیصلہ ہو گیا، مجھے دکھ ہے۔ اور رہی بات تیرے گھر کی، تو جب تو میرا تو تیری ہر چیز بھی میری ہے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا اس کا دل جلا رہا تھا۔ میری چیزوں پر حق بعد میں جمع، پہلے جو بلا میرے گھر چھوڑ کر آیا نا، اسے وہاں سے چلتا کر، اور مجھے کوئی مرہم دے زخموں پر لگانے کے لیے۔ ولیجہ کو چوٹ لگی تھی، زخم ایسے چھوڑے تو انفیکشن ہو سکتی ہے۔ صبح ڈاکٹر کو گھر بلا لوں گا۔ ولیجہ کی فکر کرتے براک کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ معاذ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا ولیجہ کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں دونوں کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک بھائی کا سکون، ایک دعا اور ایک مکمل اعتماد۔ وہ احتیاط سے ولیجہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ولیجہ گہری نیند میں تھی، جیسے بہت دنوں کے بعد سکون کی سانس لی ہو۔ ولیجہ نے حجاب اتار دیا تھا، مگر عبایا اب تک پہنے ہوئی تھی۔ معاذ کا پہنایا ہوا کوٹ اب تک اس کے جسم کی زینت بنا ہوا تھا۔ معاذ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ وہ پرسکون سی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ وہ مرہم ہاتھ میں لی اس کے پیروں کے پاس بیٹھا، سامنے لیٹی اپنی متاع سے حیات پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ کیا تھی وہ اس کے لیے؟ اس کی زندگی۔ وہ تو اس سے ناراض بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے پانے کی خوشی ہی اتنی تھی کہ معاذ کا دل چاہا اور سجدے میں گر کر اپنے رب کے حضور ساری رات شکر ادا کرے۔ اس کا روم روم شکر گزار تھا۔ وہ سویا ہوا وجود اس کے دل کی دھڑکن تھا۔ وہ پل پل جیا تھا، پل پل مرا تھا، اور باری ولیجہ کی تھی۔ اتنی جلدی سے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتا احتیاط سے اس کے پیر سے چادر سرکایا۔ اسے چھوتے احساس ملکیت کا احساس اس کی روح میں سرائیت کر گیا تھا۔ میں تیرا ہوں، تجھ سے ہوں، مجھے خود میں ہی رہنے دے۔ بہت تنہا جیا ہوں میں، مجھے تم میں ہی مرنے دے۔ میرے ہر ایک لمحے میں تو ہے میرے جینے کا ذریعہ۔ چاہت سے زیادہ چاہت ہوں کرتا، میں ہوں پیاسا اور تو ہے دریا۔ میرے حصے کی تو لے لے خوشی، تو مجھے سب غم دے دے۔ تیرے ہی نام سے چلتی ہیں سانسیں، تو ہی تو راحت دل کی میرے۔ کیسے ہو ممکن جینا تیرے بن، تو ہی تو نیند خواب میرے۔ خواہش بھی تو ہے، حاصل بھی تو ہی میرا آسماں۔ معاذ اپنی سوچوں میں ڈوبا اس کے ہر زخم کو صاف کرتے ہوئے اس پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ چوٹ کافی گہری تھی۔ ولیجہ ہلکی سے کسمسائی۔ زخم پر دوا لگنے سے وہ سسکی مگر آواز دبا لی۔ معاذ نے فوراً نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ سوری، وہ دھیرے سے بولا، بس تھوڑا سا اور۔ معاذ کا ہاتھ تھما نہیں، وہ نرمی سے احتیاط سے اس کے زخم پر ٹیوب لگا رہا تھا جیسے وہ کسی پھول کو چھو رہا ہو۔ ولیجہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تکلیف نہیں ہے جب کوئی اپنا اتنے سکون سے چھو رہا ہو۔ وہ ٹیوب کو کور کر رہا تھا جب ولیجہ اٹھ بیٹھی۔ معاذ، ولیجہ نے بے پرواہ بنے معاذ کو پکارا جو اسے اگنور کر رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں؟ ولیجہ نے بغور اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ حق میرے پاس کہاں ہے بھلا؟ وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا بیڈ سے اٹھ رہا تھا کہ ولیجہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا
اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ شوہر نہ صحیح اپنا مسیحا ہی سمجھ لینے دیں۔ میں جانتی ہوں دل دکھایا ہے، سزا کے مستحق بھی ہوں، مگر مجھے یہ خوشی کے پل بھی جینے دیں۔ سن رہا ہوں۔ مبارکباد نہیں دیں گے نکاح کی؟ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ میں رو پڑوں گی، اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ اپنی 5 منٹ کی ہوئی بیوی سے یہ سلوک؟ اپنے سلوک کے بارے میں کیا کہوں گی؟ میں مجبور تھی، میں بھی مجبور ہوں، یہ میں برداشت نہیں کروں گی، کرنا پڑے گا۔ میں منا لوں گی، موقع ہی نہیں دوں گا۔ اتنے سنگ دن پہلے تو نہیں تھے، تمہاری مہربانی ہے۔ اچھا گھر تو لے جائے، بے شرم ابھی رخصتی نہیں کروا رہا۔ میں شرمندہ ہوں، پلیز جو بھی ہوا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں ہرگز شرمندہ نہیں ہوں، جو بھی ہوگا سوچ سمجھ کر کروں گا۔ یہ سوجا ہوا منہ کب تک دیکھنے کو ملے گا؟ منہ ہی ایسا ہے، اسی منہ سے گزارا کرو۔ دنیا میں یہی تو منہ ہے جو ولیجہ کو سب سے پیارا ہے، وہ ایک ادا سے کہتی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی۔ پیر زمین پر رکھتے ہی درد کی ایک تیز لہر اس کے پاؤں میں اٹھی۔ وہ صرف سی کر کے دوبارہ بیڈ پر گری۔ وہ معاذ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر معاذ کا روم اس وقت ایک آنکھ بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ معاذ نے جیسے ہی ولیجہ کی کرا سنی وہ فوراً لبکا۔ ولیجہ! اسے نرمی سے اس کا بازو تھام اور بیڈ پر سیدھا کیا۔ کیوں تکلیف دے رہی ہو خود کو؟ تم ابھی ٹھیک نہیں ہو؟ ولیجہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل تک جسے سجدوں میں محرم بننے کی دعائیں کرتی تھی، آج وہ اس کے سامنے محبت کا پیکر بنا بیٹھا تھا۔ آسمانوں میں اذانوں کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ معاذ، باہر کوئی ملازمہ ہوگی، اسے بلا دے، مجھے چینج کرنا ہے، نماز پڑھنی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، معاذ اسے گود میں اٹھاتا ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ ولیجہ حیران سی خاموشی سے اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ وہاں چیئر پر اسے بٹھایا، وارڈروب سے ایک ڈریس نکالا اور ولیجہ کی گود میں رکھا۔ یہاں بیٹھ کر چینج کرو، پھر مجھے آواز دینا، میں وضو بھی کروا دوں گا۔ معاذ اسے ہدایت دیتا ڈریسنگ سے باہر چلا گیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اتنا بول رہی تھی، اچانک اس کی باتیں کہیں کھو گئی۔ فطری شرم و حیا نے اسے آن گھیرا۔ معاذ نے اندر سے ہی آواز دے کر پوچھا، آ جاؤں؟ نہیں ابھی نہیں۔ اتنی دیر کیوں؟ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، آپ خاموش رہیں۔ ولیجہ کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گرین سگنل ملتے معاذ نے دروازہ آہستگی سے کھولا۔ ولیجہ نظریں چراتی بیٹھی تھی، چہرہ شرم سے لال۔ وہ ولیجہ کو پھر بازو کا سہارا دے کر وینٹی کے قریب لیا۔ وہ کچھ نروس سی تھی۔ معاذ نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ مجھے پکڑ کر کھڑی رہو۔ ولیجہ آہستہ سے سر ہلاتی نظریں جھکائے اسے پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ معاذ نے آستین تھوڑی اوپر کی، نل کا کھولا اور اس کی ہتھیلیوں پر ہلکا سا پانی بہایا۔ نیت کر لو، میں بس تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ دھلوائے، پھر معاذ نے پانی لے کر دائیں ہاتھ پر 3 دفعہ دھلوایا، پھر بایاں۔ ولیجہ نے آہستہ سے انگلیوں کی صفائی کی، پھر معاذ نے اپنے ہاتھ کو پیالہ بنا کر اس میں بھرا۔ اب کلی کرو۔ ولیجہ جھجک گئی۔ میرے پیر پر چوٹ ہے معاذ، میرے ہاتھ سلامت ہے، میں خود کر لوں گی۔ اس کی بات پر معاذ نے صرف اسے گھوری سے نوازا۔ وہ چپ چاپ سنتی اس کی بات مان گئی۔ اس کے بعد ناک میں پانی ولیجہ نے خود ڈالا۔ ولیجہ کا چہرہ گرماہٹ میں بھیگنے لگا۔ پھر معاذ نے ہاتھوں کو بھگو کر اس کا 3 بار چہرہ دھلوایا۔ پانی کے قطرے رخساروں سے بہنے لگے، چہرے پر نور اتر آیا۔ اب بازو دھلانے کی باری تھی۔ معاذ نے آستین تھوڑی اور اوپر کی اور پھر دایاں بازو کوہنی تک دھلوایا 3 بار، پھر بایاں۔ ولیجہ نے ہر لمحے میں آنکھیں بند کی، پھر ولیجہ نے ہاتھ بھگو کر سر کا مسح کیا، پیشانی سے پیچھے، پھر پیچھے سے واپس، پھر کانوں کا مسح کیا، انگوٹھے سے پیچھے، شہادت کی انگلی سے اندر۔ بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں جو ابھی اس کے چہرے پر چپک گئی تھی، وہ نرمی سے پیچھے کی۔ آخر میں پاؤں۔ ولیجہ نے جھکنے کی کوشش کی، مگر معاذ نے فوراً کہا، تم نہ جھکو، میں دھو دیتا ہوں۔ نہیں معاذ، آپ ہاتھ مت لگائے، میں دھو لیتی ہوں۔ اسے معاذ کا اس کے پیر چھونا اچھا نہ لگا۔ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے دوائی نہیں لگوائی تھی، اب کیا تکلیف ہے؟ میں نیچے بیٹھوں گا، تم بس میرے کندھے پر ہاتھ رکھے اپنا بیلنس قائم رکھو۔ اس نے دایاں پاؤں نرمی سے اٹھایا، ایڑی، تلوا، انگلیاں سب دھوئیں، پھر بایاں۔ وضو مکمل ہوا۔ وہ دوبارہ باہوں میں بھرتا باہر لایا، اور اس مرد نے ثابت کیا کہ وہ اس کا محرم بنا تو اس کی بیوی کو زمین پر پیر بھی رکھنے نہیں دیا تھا۔ ولیجہ نے دھیرے سے دعا پڑھی۔ ولیجہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ معاذ نے نگاہ چرائی کیونکہ وہ جانتا تھا یہ اشک شکر کے تھے۔ وہ اسے نرمی سے قبلہ رخ کرتا کرسی پر بٹھایا، نیچے جائے نماز بچھائی۔ ولیجہ کا روم شکر گزار تھا۔
जज़ाक अल्लाह माज़, अल्लाह आपको इसका अजर दे। वो दोनों मियाँ बीवी की पाक और हसीन गुफ्तगू थी। मुझे अल्लाह इसका अजर कुछ घंटे पहले ही दे चुका है। सुकून से नमाज़ पढ़ो। मैं साथ वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़कर अभी आ जाऊँगी। उठने की कोशिश की तो दूसरा पाँव भी तोड़ दूँगा, समझी? वो डरा रहा था। वलीजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नमाज के लिए दुपट्टा बांधते हुए उसके हाथ रुके। आपका हुक्म सर आँखों पर सरताज, बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहीं पर ही बैठी मिलूँगी। बाज इसकी मोहनी सूरत आंखों में बसा अपने कदम भी फलाक की तरफ बढ़ा चुका था। वलीजा ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसे जाते हुए देखा। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती उतना ही कम था। मालूम नहीं आप मेरे लिए क्या हैं, अल्लाह पाक की अता करता नेमतों में से कोई एक नेमत, या फिर कबूलियत की घड़ी में मांगी गई किसी दुआ का हासिल, या फिर इस गुनाहगार ज़िंदगी में की गई किसी नेकी का सिला। जो भी है आपके होने का एहसास ही खूबसूरत है, क्योंकि आपके होने से मेरी दुनिया खूबसूरत है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो इस बात को बयान कर सके कि आप मेरे लिए क्या हैं। आप बस वो हैं जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है। खुदा ने इसकी मोहब्बत को इसका महरम बना दिया और क्या मांगती वो अपने रब से। सब कुछ तो डाल दिया था रब ने इसकी झोली में। वो अपने रब से मांग कर कभी मायूस नहीं हुई। ताख़ीर का मतलब कभी भी इनकार नहीं होता, बस रब की आजमाइश होती है। और वलीजा जैसे लोग हमेशा अपने रब की हर आजमाइश में पूरा उतरते हैं, चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, और हर हाल में साबित कदम रहते हैं। कभी देखा होगा ऐसा शोहर जिसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को वज़ू करवाया हो? अल्लाह पाक हर बच्ची के नसीब अच्छे करे, आमीन। जब बुराक और सुभान मास के फ्लैट पर पहुंचे तो अंदर हनूस खामोशी छाई हुई थी, जिससे बुराक को यह अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि मिशेल अब तक कमरे में बेहोश पड़ी है। कहाँ है वो? सुभान ने गुस्से से अंदर आते हुए पूछा। कमरे में है, अभी तक होश में नहीं आई, बुखार बहुत तेज़ था, मास ने संजीदगी से जवाब दिया। सुभान तेज़ कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा। बुराक इसके पीछे था, मगर कदम डगमगा रहे थे। सुभान कमरे में दाखिल होकर मिशेल को देखा तो दहल गया। मिशेल बेड से नीचे गिरी हुई थी। शायद उसने उठने की कोशिश की थी, मगर तबीयत की नासाजी की वजह से वो उठ ना सकी। उसके सर से खून बह रहा था। बेड के साइड टेबल का कोना बुरी तरह से उसके सर पर लगा था। सांस उखड़ी हुई, चेहरा सुर्ख और पलकें बेखबर सी लरस रही थी। ये हाल क्या कर दिया तुमने? सुभान का पारा आसमान को छू गया। वो पलटा और बुराक का गिरेबान पकड़ लिया। यही तरबियत दी है हमने तुम्हें? एक लड़की को अगवा किया, वो भी बीमार, और ऊपर से उसकी परवाह भी नहीं किया। क्या सोचा था तुमने कि खिलौना उठा लाए हो? अगर वो मर जाती, कुछ हो जाता उसे? बुराक नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था, मगर सुभान का तैश बढ़ता ही चला जा रहा था। तुमसे ज़्यादा जज्बाती और बेवकूफ़ और बुराक, सब कुछ एक तरफ, लेकिन तुमने इसकी जान को ख़तरे में डाल दिया। ये लापरवाही नहीं, ये मुजरिमाना गफलत है बुराक। भाई, मैं बुराक कुछ बोलना चाहता था, मगर सुभान ने हाथ उठाकर रोक दिया। मत बोलना, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। अगर मेरी बहन का मामला ना होता तो खुदा की कसम आज तुझे माफ़ ना करता। सुभान ने आगे बढ़कर मिशेल के माथे पर हाथ रखा। हरारत तेज़ थी, उसे लगा जैसे हाथ जल गया हो। बुराक, इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इसे गोद में उठाओ, गाड़ी में डालो। भाई, एम्बुलेंस को कॉल कर लेते हैं, वो आराम से उसे उठाकर ले जाएंगे। सुभान ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। तो फिर साथ में पुलिस को भी कॉल कर देता हूँ, ताकि वो तुम्हें भी जेल के हवालात में डाले। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने क्या हरकत की है? उसे फ़ौरन उठाओ और गाड़ी में डालो, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अपना दिमाग और अपनी ज़बान दोनों बंद रखो। वो गहरी सांस लेता हुआ बेबसी से नीचे झुका। वो कैसे बताता? तो चोट तो उसे भी लगी थी जब वो शीशा तोड़कर इसके कमरे में गया था, तो इसके कमर में कई कांच के टुकड़े घुस गए थे। वो अपनी दर्द को बर्दाश्त करता हुआ मिशेल को गोद में उठाता गाड़ी की तरफ बढ़ा। मिशेल का जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़ा था। बुखार की शिद्दत से वो नीम बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी में बैठती सुबह ने पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ाई। रास्ते पर एक ही दुआ करता रहा, या अल्लाह बस बचा ले, कोई नुकसान ना हो। अस्पताल पहुंचते ही गाड़ी इमरजेंसी के सामने रोक दी। नर्स, डॉक्टर, फ़ौरन स्ट्रेचर लाओ। सुबह ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। सुबह ने अस्पताल पहुंचते फ़ौरन इमरजेंसी में उसे एडमिट करवाया। कुछ लम्हों बाद नर्सेज और वार्ड बॉय भागते हुए आए। मिशेल को स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया गया। सुबह ने चुपचाप अपना कोट इसके ऊपर डाल दिया ताकि वो बेपर्दा ना हो। क्या हुआ है मरीज़ा को? एक नर्स ने पूछा। तेज़ बुखार है, बेहोश है, फ़ौरन चेक करें, डॉक्टर को बुलाएं। सुबहान ने मुस्तैदी से जवाब दिया। चंद लम्हों में मिशेल को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। सुबहान और बुराक बाहर बेंच पर आकर बैठे। दोनों की नज़रें मुसलसल वार्ड के दरवाजे पर थीं। बुराक की हालत अजीब थी, शर्मिंदगी, नदामत, बेचैनी। सुबहान ने एक बार फिर उसे देखा, फिर नज़रें फेर लीं।
خاموشی کے اس لمحے میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا، فائل ہاتھ میں۔ کون ہے مریضہ کی گارڈین؟ میں ہوں۔ سبحان فوراً کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور نرمی سے بولا، ان کا بخار بہت تیز ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی اندرونی انفیکشن یا خطرناک علامات نہیں ہیں۔ ہم نے تو فوری طور پر ڈرپس لگا دی ہیں، اگر آرام آ گیا تو صبح تک بہتر ہو جائیں گی۔ فی الحال مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ سبحان نے اطمینان کا سانس لیا۔ براق نے سر جھکایا اور ایک بار پھر خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ سبحان نے آخری نگاہ براق پر ڈالی اور آہستہ بولا، شکر کرو اللہ نے موقع دیا، اب اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ فون کی بیل پر سبحان دوسری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو۔ کیا؟ سبحان چیخا نہیں، دھاڑا تھا۔ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ براق کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ جن نگاہوں سے سبحان اسے دیکھ رہا تھا اس کا جنازہ واجب لگ رہا تھا۔ فون بند کر کے سبحان براق کی طرف جارحانہ انداز میں بولا، کیا ہوا ہے بھائی؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی بتاؤ تو ہوا کیا؟ کیوں خونخوار ہو رہے ہو؟ براق غور سے اپنے قدم پیچھے کی طرف لے جا رہا تھا۔ سبحان کا دل تو چاہا 3-4 تھپڑ اور دے مارے، مگر وہ برداشت کر گیا۔ جو جوان بھائی تھا کتنا مارتا۔ مبارک ہو، تمہارے خلاف پرچہ کٹا ہے، کڈنیپنگ اور ریپ کا۔ اب ساری عمر جیل میں بیٹھ کر مچھر مارنا۔ براق جیسے پلکیں جھپکنا بھول گیا ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور لب تھر تھر آئے۔ کیا ریپ؟ اس کے حلق سے نکلا تو جیسے گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، خدا کی قسم، میں تو صرف اسے لے کر آیا تھا، اسے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ اپنی بکواس بند کرو، جانتا ہوں میں، ہمارے پاس سنی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی FRI نہیں کٹی۔ صرف ولیجہ کی گواہی نہیں چلے گی عدالت میں، مگر تمہاری اور مشل کی CCTV فوٹیج ہے جب تم اسے گھر سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہو۔ سنی اب اس کا استعمال کر رہا ہے، وہ ویڈیو ثبوت کو طور پر اس کو دے رہا ہے۔ وہ سنی خود کو مظلوم ظاہر کر رہا ہے۔ یہ الفاظ جیسے براق کے وجود پر بم بن کر گرے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تو سنی اب ہمیں صرف ظالم ثابت کر رہا ہے۔ میں تو صرف براق اب پوری طرح گھبرا چکا تھا۔ تو اب کیا کریں ہم؟ یہ ویڈیوز، یہ فوٹیجز، یہ تو پھنسا دیا گیا بھائی۔ سبحان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ براق نے ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کیا کریں؟ کیا مشل گواہی دے گی؟ کیا وہ بتائے گی کہ میں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا؟ سبحان کا لہجہ لمحہ بھر کر نرم ہوا۔ جب تک مشل ہوش میں آ کر بیان نہ دے تب تک ہمیں صبر، وکیل اور عقل تینوں کی ضرورت ہے۔ سنو براق، وہ کچھ قدم قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مشل کے ہوش میں آتے ہی اسے مناؤ، اپنے دل کی بات صاف کرو۔ اب سب کچھ تمہارے اور اس کے بیچ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ سبحان نے بات آگے بڑھائی۔ اگر مشل تمہارے حق میں بیان دیتی ہے تو سنی چاہے کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بیان، وہی تمہاری نجات ہے براق۔ اگر مشل نے مجھے معاف نہ کیا تو، اگر وہ میرا چہرہ بھی نہ دیکھنا چاہے تو، کرنا تو اسے یہی چاہیے، ایسے قابل ہو تم۔ سبحان نے اپنی کن پٹی مسلی۔ اس کا فون پھر بجا۔ وہ فاطمہ تھی جو صرف علیجہ کی خیریت پوچھنے کے لیے سوالیہ نشان بھیجے جا رہی تھی۔ سبحان کو اب اس پر شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ بندہ لکھ کر کچھ پوچھ لیتا ہے، مگر یہ مصوفہ، سارے نمونے میری زندگی میں ہی کیوں ہیں؟ وہ جذباتی ہوا فون کو پاور آف کر گیا۔ ابھی فاطمہ کو سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی، آپ کی مریض کو ہوش آ گیا، آپ مل سکتے ہیں۔ دونوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ شکر ہے بھائی، اسے ہوش آ گیا۔ کیا میں مشل سے بات کروں، وہ ہمارا ساتھ دے؟ براق نے آنکھیں مٹکا کر کہا، وہ تیری پھپھو کی بیٹی ہے جو اپنا بھائی چھوڑ کر تیرا ساتھ دے گی؟ میری بات غور سے سنو براق، تم اسے نکاح کے لیے مناؤ اور تم اسے نکاح کر لے، یہ واحد بھل ہے، وہ بھی بدنامی سے بچ جائے گی اور تو جیل سے۔ سبحان کی بات پر براق شوق کے عالم میں چلایا، کیا کہا ابھی آپ نے؟ سبحان کے الفاظ براق کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح بجے۔ براق کا چہرہ جو ابھی تک شرمندگی گھبراہٹ کا مجموعہ تھا، اب حیرت غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں یعنی اس اندر لیٹی چڑیل سے کہوں نہیں، بلکہ اسے التجا کروں کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے؟ براق پر تو مانو جیسے پورا پہاڑ ہی گر گیا ہو۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، جیسے کس نے اس کے خوابوں کا محل زمین بوس کر دیا۔ ہاں بالکل، میں یہی چاہتا ہوں تم اس لڑکی سے نہ صرف نکاح کرو بلکہ اپنے گھر میں بھی پوری عزت سے لے کر چلو۔ تمہاری وجہ سے وہ بچی بغیر کسی قصور کے بدنام ہوئی ہے، اور تم اپنی جان بھی اسی طرح بچا سکتے ہو، ورنہ جیل جانے کی تیاری کرو۔ براق کا رنگ پھک ہوا۔ بھائی آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں، نکاح زبردستی سے نہیں ہوتا، محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا بھائی، براق کی آواز میں ہلکی لرزش ہے، لیکن لفظ واضح تھے۔
नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। सुभान का चेहरा एकदम पत्थर सा हो गया। फ़र्क क्या है? बुराक ने पलकें झपकाई। जिससे मोहब्बत ना उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूं? मिशेल से मोहब्बत ही मुझे, ये ज़बरदस्ती है। फिर क्यों उठा के लाए थे उसे? सुभान एक कदम आगे बढ़ा। बुराक की गर्दन झुक गई। यहाँ आकर वो फंस गया था। इसकी इज्जत तुम्हारी वजह से मशकूक हो गई है। अब अगर निकाह ना किया तो इसके पास क्या बचेगा? और तुम्हारे पास? आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर मिशेल से निकाह नहीं। तो दफ़ा हो जाओ, हमारा भी तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इसके बाद। ये इस्लाह का मौका है। सुभान को बुराक की हरधर्मी पर गुस्सा आ रहा था। बुराक हिचकिचाया, नज़रें चुरा ली। भाई, मैं गलतियाँ मानता हूँ मगर मिशेल वो मेरे जैसे बंदे के काबिल नहीं। सुभान ने बुराक की बात पर गहरी सांस ली और दोनों हाथों से उसके कंधे थाम लिए। यही सोच है जो लोगों को बर्बाद कर देती है बुराक। तुम क्या आसमान से उतरे हो या वो ज़मीन से उगाई है? मिशेल, अब तेरी जिम्मेदारी है। वो लड़की जिसकी इज्जत तेरे हाथों लिखी, अब इसका तहफ़्फ़ुज़ भी तेरी गर्दन पर है। भाई, वो मुझसे नफ़रत करती है, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और आप कहते हो मैं उससे निकाह कर लूँ? अगर वो ना मानी तो मैं कभी मजबूर नहीं करूँगा। वो धीमे मगर असर अंगेज़ लहजे में गोया हुआ। बस इतना ही काफ़ी है। मर्द बनकर बात करो, बाकी रब बेहतर करेगा। सुभान ने कंधे पर हाथ रखा। वो हिम्मत करता हुआ मिशेल के रूम की तरफ बढ़ा। दिल ज़ारो कतार रो रहा था, मगर ये फ़ैसला लेना भी ज़रूरी था कि इसकी मर्दानगी का सवाल था। मिशेल होश में थी, मगर कमज़ोरी की वजह से आंखें मूंद कर लेटी थी। मिशेल, उसने धीरे से उसे पुकारा। मिशेल ने नींवा आंखों से उसे देखा। मिशेल ने लेकिन आंखें पूरी खोलने की कोशिश की, लेकिन बुखार ने बदन की तरह निगाहों को भी बोझल कर रखा था। वो एक कदम आगे बढ़ा। मिशेल, कैसी हो? गले में थूक निकलता शर्मिंदा सा खड़ा सवाल कर रहा था। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने मेरे साथ क्या किया है? मिशेल ने बंद आंखों से ये सवाल किया था। वो शायद मुकाबिल की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। अंदाज़ा है, तभी तो शर्मिंदगी के साथ खड़ा हूँ, वरना शायद कभी हिम्मत न करता। वो झुके हुए चेहरे के साथ मुखातिब हुआ। मुझसे गलती हो गई है मिशेल, मैं बहुत जज्बाती हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक गुस्सा था जो अकल पर गालिब आ गया था, और अब हर लम्हा इसी गलती का बोझ महसूस कर रहा हूँ। तुम जो सज़ा दो कबूल है, बस इतना जान लो कि मैं अपनी गलती को कबूल कर रहा हूँ, और कफ़ारा भी दूंगा अगर तुम इजाज़त दो। कफ़ारा? वो हंसी, एक खाली थकी हुई हंसी। तब जैसे इंसान जब कफ़ारे की बात करते हैं ना, तो और ज़्यादा घिन आती। बुराक ने नज़रें झुका ली। इसके होंठ लड़से, मगर वो कुछ बोल ना सका। मेरे भाई से दुश्मनी थी तो मर्द बनते, सामने आकर इससे मुकाबला करते, मगर तुमने एक बेबस लड़की पर हाथ डाला, उठा कर ले गए मुझे। वो क्या था? हिम्मत? मर्दानगी? मिशेल ने तल्ख मुस्कुराहट से उसे घूरा। लानत है तुम्हारी इस मर्दानगी पर, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज मेरे सामने माफ़ी के नाम पर तमाशा करने आए हो। बुराक के चेहरे पर पछतावे का रंग और गहरा हो गया। निकलो यहाँ से अभी, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बहुत गिर गए हो मेरी नज़रों से। कल तब जब मैंने तुम्हें बदनाम किया तो मैं गिल्ट में थी, कितने अच्छे काम करने वाले के साथ में ज़्यादती कर, मगर तुम क्या निकले। मिशेल, मेरी बात सुनो। बुराक ने अपने लब खोले। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। मिशेल ने अपने ड्रिप्स को खींच कर उतारा। बुराक जल्दी से बाहर को निकल आया कि स्टाफ को बता सके कि मिशेल ने ड्रिप्स उतार दी हैं। वो अफसरदा सा मुंह बनाता बाहर निकला, जहाँ सुभान इसका इंतज़ार कर रहा था। हाँ, तो बात कर ली? बनाया उसे? सुभान ने सारे सवाल एक साथ ही कर दिए। भाई, किस जहन्नुम में डाल रहे हो? इस औरत को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। इसकी ज़बान देखिए, आपने गस भर की है। सारी उम्र मुझे डसती रहेगी, और बेहतर है मैं जेल रह लूँ। ये निकाह की क्या सूझी है आपको? सुभान का लहजा अब तपिश भरी नज़रों संजीदगी से भरा हुआ था। खामोश रहो बुराक। इसकी आवाज़ में बाप जैसा हुक्म था जो सिर्फ बड़ा भाई ही दे सकता है। तुमने जो करना था वो अब कर चुके हो। अब ये मामला मैं संभालूंगा। बुराक खामोश होकर एक तरफ हो गया, सर झुकाए अपनी गलतियों की गर्द में धंसा हुआ हो। सुभान ने गहरी सांस ली और कमरे की तरफ गर्दन बढ़ाए। इस निकाह को मैं हर सूरत मुमकिन बनाऊंगा। सनी जो सोचे बैठा है उसे मौका मिल गया है तो मैं उसकी जीत को इसकी हार में तब्दील करूंगा, मगर जब तक मिशेल का राब्ता नहीं होना चाहिए सनी से। ये बात जहन में डालो।